إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین نظام اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کی فضیلت گزشتہ ہفتے گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے اس کے متعلق چند باتیں آئی، آپ کو بتایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم کے اندر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا تو اس کو 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص یوم عاشورہ کے اندر کسی یتیم پر شفقت سے محبت سے ہاتھ رکھے تو اس کو اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجات اور بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اس رات کے اندر کسی مومن کو کھانا کھلائے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا ہو۔ میرے عزیزوں، اس دن کے اندر اپنے اہل و عیال اور مومنین کے لیے رزق کے اندر اچھے سے اچھا رزق کا استعمال کرنا چاہیے، اچھے سے اچھا رزق کا انتظام کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ باری تعالی اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے پورے سال رزق میں کشادگی اور فراخی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے کو آ گئی، اور ایک دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس دن کو ماتم کرتے ہیں، اس دن میں شمشیر زنی اور سینہ کوبی کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اگر اس لیے کرتے ہیں تو اس سے پہلے محرم الحرام کی 1 تاریخ کو بھی تعزیے نکالنے چاہیے، ماہ محرم کی 1 تاریخ کو بھی سینہ کوٹنا چاہیے، ماہ محرم کی 1 تاریخ کو بھی شربت اور کھچڑا تقسیم کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو داماد ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر تو اس کو بھی ماتم کرنا چاہیے، اس تاریخ کو بھی تعزیے نکالنی چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ سب باتیں بے اصل ہیں، اور ایک بات یہ کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی، یہ بات بیٹھ چکی کہ اس مہینے کے اندر کوئی تقریب خوشی اور مسرت کی منعقد نہیں کرتے، یہ غم کا مہینہ اور نوحہ اور ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم لوگ ان
ان سب بے اصل باتوں سے احتراز کریں اور ان سب بے اصل باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو ان سب بے اصل باتوں سے، ان سب بے بنیاد باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آج میں آپ حضرات کو اس میدان کربلا کے اندر لے کر کے چلتا ہوں جس میدان کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار تکلیفوں کا سامنا کیا، بے شمار پریشانیاں برداشت کی اور بے شمار اذیتوں کو جھیلنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے، جام شہادت نوش فرما گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آقا علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائی، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں نے آج رات انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خطرناک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب کے اندر آپ کی گود میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم سے کٹا ہوا ٹکڑا آپ کی گود میں رکھ دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کا جب خواب سنا تو فرمایا، رأیت خیرن، آپ نے خواب اچھا دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، میری فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹے کی ولادت ہوگی۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو اطلاع ملتی ہے، خبر پہنچتی ہے اور خوشخبری پہنچتی ہے کہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے یہاں بیٹا کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور فوراً ان کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچتے ہیں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ چاند جیسے معصوم حضرت حسین کو آپ کی گود میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کی چچی ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے چچی جان، یہی آپ کی خواب کی تعبیر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نومولود نواسے کی پیدائش کو دیکھ کر خوشی سے کبھی اپنے نواسے کو چومتے تو کبھی اپنے سینے سے لگاتے اور کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے، اور گھنی دی۔ تصور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ گھنی کے طور پر آپ کے منہ میں سب سے پہلے جانے والی میٹھی چیز وہ دہن رسالت کا لعاب تھا، جو امرت جل سے کہیں زیادہ بہتر اور آب زلال سے بدرجہ پاک اور صاف و شفاف تھا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے ایک کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنے نومولود نواسے کی پیدائش کو دیکھ کر فرط مسرت سے چمک اٹھا اور خوشی کی لہر آپ کے بدن کے اندر دوڑ پڑی، آپ کے دل و دماغ کے اندر دوڑ پڑی۔ لیکن میں کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے، بار بار چومتے، کبھی آپ اپنے سینے سے لگاتے، لیکن میں اچانک دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے ہیں اور چہرہ اشکبار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو کیوں بھر آئے ہیں؟ فرمایا، میں اپنے نواسی کی پیدائش سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن مجھے میدان کارزار کا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ جب حضرت معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین نے اس کو اس کا اہل نہ سمجھا، اس منصب کے لائق نہ سمجھا، اس منصب کے عہدے کے لائق نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔
یزید نے حضرت حسین کو بیعت کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا، مگر چونکہ یہ اختلاف اسلامی حدود اور تعلیمات اسلام سے یزید کی روگردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات پر اٹل رہے، اپنی بات پر جمے رہے، یہاں تک کہ حق و صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندان کی قربانی پیش کی، سر کٹا دیا، جام شہادت نوش فرما لیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحے یا ایک منٹ کے لیے بھی سر کا جھکانا گوارا نہیں کیا۔ یزید نے ہر چند حضرت حسین کو بیعت کرنے کے لیے کوشش کی، بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا، مگر حضرت حسین نے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، صاف منع کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ والوں نے خطوط کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین نے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، لیکن آپ کے اعزاء قارب اور رشتہ داروں نے اور دوست و احباب نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کر کے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت حسین میرے کہنے سے رک جائیں گے اور میرے روکنے سے رک جائیں گے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے روک لیتا، مگر وہ رکنے والے نہیں تھے، وہ رکنے والے نہیں تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ والے، میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا اور دغاباز ہیں۔ مشورہ کیا گیا اور مشورے سے یہ طے پایا کہ حضرت حسین، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا فیصلہ، بھیجنے کا فیصلہ کر دیا گیا تاکہ وہ وہاں جا کر وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر کر دیں۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا گیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل ان کی شاعر نشان ان کا استقبال کیا گیا، ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیے اور ہر طرف سے خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفہ کے جذبے اور جوش کو دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں کے حالات صحیح ہیں اور یہاں کی ہوا سازگار ہے، آپ تشریف لائیے۔ دوسری طرف وہ حجازی مکہ والے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ پہنچتا ہے اور چہرے کے اوپر ابن زیاد نے نقاب ڈال رکھا ہے، جیسے ہی نقاب اتارا کوفیوں کے چہرے اتر گئے، کوفیوں کی حالت بدل گئی، کوفیوں کی رنگین حالت ہو گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم اور جابر حکمراں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے، اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو امان دے گا، اس کی اعانت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل ایسے خطرناک اور ہوشربا حالات میں اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، کوئی آپ کی اعانت کرنے والا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں رہا۔ حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امان دیا، آپ کے گھر لے گئے، سرکاری جاسوس قاصد کے لباس میں حضرت حانی کے گھر پہنچا، ابن زیاد کو حضرت حانی کے یہاں کی اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل حضرت حانی کے گھر ہے۔ دوسرے دن صبح ہی حضرت حانی کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر لیا گیا اور حضرت حانی سے کہا گیا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہمارے سپرد کر دیں گے تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر انہوں نے بڑی جرأت اور بے باکی سے جواب دیا کہ ہزاروں جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی جا سکتی ہیں، ہزاروں جانیں جام شہادت نوش فرما سکتی ہیں، مگر گلستان نبوت کا پھول آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، آپ کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ ابن زیاد نے جب حضرت حانی کے ان الفاظ کو سنا تو جلاد کو فوراً اشارہ کر دیا۔ جلاد نے ایک منٹ اور ایک لمحے میں حضرت حانی کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر زمین پر گر پڑا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب حضرت حانی اپنے میزبان کی شہادت کا ذکر سنا، حضرت مسلم بن عقیل نے تو فوراً اپنی تلوار نیام سے نکال کر میدان کی طرف چل پڑے۔ حضرت حانی کے قبیلے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ابن زیاد نے ایک چھوٹا سا لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، حضرت حانی کے مقابلے حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سب لوگ تیر اندازی شروع ہو گئی، سب لوگ بھاگ نکلے، حضرت مسلم بن عقیل پھر اکیلے رہ گئے، پھر تنہا رہ گئے۔ سارا کوفہ دشمن ہو گیا، کوفہ کی در و دیوار سے وحشت و بربریت ٹپکنے لگی۔
ایک رات ہار کر تھکے ماندے حضرت مسلم بن عقیل ایک مکان کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے، ایک اماں، ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہمارے دروازے پر چاند جیسا حسین و جمیل چہرے والا ہمارے دروازے پر بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ اماں دو گھونٹ پانی پلا دو۔ اماں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا کہ میں حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، ظالم مظلوم و بے کس ہوں، غریب الدیار ہوں، لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لوگ میری جان کے پیاسے ہیں۔ اماں نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ لیکن اس بوڑھی اماں کا بیٹا درباری تھا، ابن زیاد کے دربار میں رہا کرتا تھا، اس کو اطلاع پہنچی تو کمبخت نے مخبری کر دی، کمبخت نے مخبری کر دی اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس بوڑھی اماں کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، چاروں طرف فوج لگا دی گئی، حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کی سازشیں کی گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے گرفتاری کے بجائے ان سے مقابلہ کیا اور مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے۔ جہاں آپ نے بے پناہ استقامت اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو پناہ دینے والی بوڑھی اماں میزبان اپنے مہمان کی شہادت سے پہلے ہی شہید ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی، بلا شبہ یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیراؤ ڈال دیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، خطرات بڑھنے لگے، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ مگر حضرت حسین نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ وہ مہلت اس لیے نہیں مانگی، وہ جھوٹ اس لیے نہیں مانگی تاکہ ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں، ارباب اقتدار سے اتفاق کر لیں۔ وہ مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ راتوں رات کسی لشکر کو مقابلے کے لیے ترتیب دے لیں، وہ مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ راہ فرار راتوں رات اختیار کر لیں، بلکہ وہ مہلت تو اس لیے مانگی تھی تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے مالک حقیقی کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں، بوڑھوں اور جوان عورتوں کے سمیت سب مل کر کے خیموں کے اندر پوری رات بارگاہ خداوندی میں رب ذوالجلال کی عبادت کرتے رہے اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سر و سجود ہو گئے، سجدے میں گرے رہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، جب 10 محرم الحرام کے دن، یوم عاشورہ کے دن جب خونی سورج طلوع ہوا تو حضرت حسین نے محسوس کر لیا کہ ظالم اور حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت اور بربریت کا غرور دیکھ کر نواسۂ رسول نے سنگدل ظالموں کو ندائے حق کی دعوت دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسۂ رسول کے مقام اور مرتبے کو پہچان لیں، شاید وہ اپنے ہاتھوں کو نواسۂ رسول کے ناحق خون میں رنگنے سے باز آ جائیں، نہ رنگ سکیں۔ لیکن ارباب اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو وہ بیدار نہیں ہوتا۔ نواسۂ رسول اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھا اور رکھ کر کے دشمنوں سے یہ مخاطب ہوئے، اور لوگوں میرے حسب و نسب کو یاد کر لو، سوچو میں کون ہوں، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، اپنے دل اور گریبان میں جھانکو اور غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے آقا علیہ السلام کا مشہور قول نہیں سنا جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اگر یہ میرا بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ خدا کی قسم میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ کے بیچ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے
ابو سعید خدری سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، جابر ابن عبداللہ سے پوچھو، سہیل ابن سعد ساحری سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا یا نہیں سنا۔ اگر یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی، خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نبی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا کیا قصور ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور اتنا درد انگیز تھا، اتنا علم انگیز تھا کہ اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ظالموں کو تھا، ان ظالموں کو تھا جن کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہے۔ بلاخر میدان کارزار گرم ہو گیا، میدان کارزار گرم ہو گیا، بچے بوڑھے اور پردنشی عورتوں نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی، شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ 18 برس کا ایک نوجوان رانا علی اکبر اپنی نیزے سے اور اپنی نیام سے تلوار نکال کر کے قیمت اس طرح نکلتا ہے کہ کربلا کے اندھیر نگری میں ادن جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا اور دشمن کو للکارتا ہوا نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی رگوں کے اندر فاطمہ کا خون تھا، اس کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و بہادری تھی، حضرت حسین کے لخت جگر نے خوب جوہر دکھلائے، خوب مقابلہ اور مظاہرہ کیا۔ بلاخر محاصرے میں لے لیا گیا، پکڑے گئے اور ایک بدبخت نے ایسا وار کیا، ایسی تلوار ماری کہ سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زینب نے جب یہ دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور پکارتی ہوئی بھتیجوں کو پکارتی ہوئی خیمے کے اندر سے تیزی سے دوڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب زینب کو اس طرح تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے خیمے کے اندر لے گئے، خیمے کے اندر لے گئے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے، بڑے بڑے شجاعت اور دلیروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، مگر سیدنا حسین جیسا بہادر تاریخ کے اندر نظر نہیں آتا جس کے سامنے سارا خاندان تہہ تیگ کر دیا گیا ہو، جس کے سامنے سارا خاندان شہید کر دیا گیا ہو۔ مگر سیدنا حسین حوصلے اور بہادری کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دشمن کی ننگی تلوار کے سامنے چٹان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کو گود میں لے کر جنگ کے دوران ظالموں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ظالموں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی تو پلا دو۔ لیکن ان ظالموں نے پانی کے بجائے ایسا تیر مارا کہ اس بچے کے حلق کے اندر پیوست ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس تیر کو باہر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خون ایک چلو میں بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھ تیرے نبی کے اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اپنے لخت جگر کو زمین پر رکھا اور فرمایا، یا خدا میری اس آخری قربانی کو قبول فرما، کیونکہ حضرت حسین کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ دشمن ظالم ہے اور ظالم حکومت ہے اور وہ ظالم حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، جس نے سارے خاندان کو تہہ تیگ کر دیا گیا ہو، تہہ تیگ کر دیا۔ تو ان سے رحم کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے؟ سیدنا حسین نے بہادری اور مردانگی کے ساتھ بھرپور مظاہرے کیے، لیکن یہ مظاہرے اور مقابلے کب تک کرتے؟ آخرکار پکڑے گئے، آخرکار آپ کو محاصرے میں لے لیا گیا، پکڑے گئے اور ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے اور آپ کے سینے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کمبخت نے سر قلم کر کے نیزے کی نوک پر لے کر کے آتا ہے۔ دشمنوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آل رسول کی مقدس جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا، خیمہ
خیموں کے اندر سے عورتوں نے دیکھا تو عورتیں تڑپ اٹھی، اور سیدنا حسین کے مقدس جسم پر جب گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھا تو زینب نے اپنے نانا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فرشتوں کا درود و سلام ہو، دیکھ حسین یہ ریگستان میں پڑا ہوا ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، خون سے آلود ہے، ساری اولاد تہی تہی کر دی گئی اور ہوا خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب کا یہ پیغام سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے تو ایک تشتری کے اندر رکھا ہوا تھا، ایک تشتری کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے ایک چھڑی لی اور آپ کے لبوں کے اوپر مارنے لگا۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم بھی موجود ہیں، تڑپ اٹھے اور فرمایا، اے ظالم خدا سے ڈر، تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جن لبوں کو تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے، ان لبوں کو چھیڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت زید ابن ارقم وہاں سے چلے گئے۔ میرے بھائیو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بے مثال قربانی پیش کر کے اور انتہائی المناک واقعات سے دوبھر ہو کر کے اور پریشانیاں برداشت کر کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ اگر سیدنا حسین چاہتے، جان بچانا چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد جان بچانا نہیں تھا، بلکہ مقصد تو اسلام کی حفاظت تھا، مقصد تو اسلام کی حفاظت تھی، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اس لیے سیدنا حسین نے دنیا کی نظر میں تو سب کچھ لٹا دیا، مگر خدا کی نظر میں سب کچھ پا لیا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسۂ رسول کا درس کہ خاندان تہذیب ہوتا ہے ہو جائے، اولاد کٹتی ہے کٹ جائے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، ابتلاء و آزمائش کی آندیاں چلتی ہیں تو چلتے رہیں، جان جاتی ہے تو جائے، مگر نبی کا دین کسی قیمت پر بھی خطرے میں نہ پڑے۔ یہی اولاد رسول کا درس ہے، اور اسی کا نام حسینیت ہے۔ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالی ہم سب کو ماہ محرم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب لغویات سے اور واہیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔